السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، سب کے کیا حال ہیں؟ یقیناً بالکل خیریت سے ہوں گے اپنے سب پیاروں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز، آمین ثم آمین، اور خوش و خرم بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا بچوں، آج آخری دن ہے اور اس کے بعد 2 دن بعد بلکہ فرائیڈے کا ایک دن رہ جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز سیٹرڈے کو عید ہے، ٹھیک ہے؟ اور عید ہے سب سے بڑھ کے قربانی کا دن ہے، جو آپ کے اینیملس ہیں ان کو قربان کرنے کا دن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، ٹھیک ہے؟ اور کل یعنی فرائیڈے کو یوم عرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم تکبیرات تشریق ہم پڑھ لیں جلدی سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، یہ تکبیر تو ہم نے ادا کر دی، ٹھیک ہے؟ اچھا صحیح ہے، اب روزانہ آپ کو کئی دفعہ اس تکبیر کو پڑھنا ہے 13 ذی الحجہ تک انشاءاللہ العزیز، ٹھیک ہے؟ تو ہاں، میں نے کیا کہا تھا کہ اب انشاءاللہ العزیز بس ایک دن یعنی کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کو کے بعد سیٹرڈے کو عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اور فرائیڈے کو جو یعنی کل جمعۃ المبارک ہے، تو وہ یہ سب سے اہم دن ہے۔ جمعہ تو بہت پسندیدہ دن ہے اللہ تعالیٰ کا، اور لیکن یہ جمعہ بہت خاص جمعہ ہے۔ وہ کیسے؟ اس طرح کہ کل حج کا دن ہے، کل یوم عرفہ کا دن ہے، اس دن حج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی افضل والا دن ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ فخر کرتے ہیں، فرشتوں سے فرماتے ہیں، جو حاجی جو حج پر گئے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ جو میرے بندے ہیں مٹی میں گرد آلود ہو رہے ہیں، یعنی حج پہ تو بہت چلنا پھرتا ہے، بہت ساری عبادت کرنی ہوتی ہے، تو حاجی تھک بھی جاتے ہیں، اور ان کے کپڑے میلے بھی ہو جاتے ہیں، جو احرام پہنتے ہیں نا حج کا، وہ میلے بھی ہو جاتے ہیں، اور تھکن بھی بہت ہو جاتی ہے، اور مطلب بہت ساری مشکلیں ہیں حج پر، تو بہت بے حال ہو جاتے ہیں، اور ان کے بال بھی پراگندہ ہو جاتے ہیں، یعنی میلے ہو جاتے ہیں، مٹی میں آلودہ ہو جاتے ہیں، گرد آلودہ ہو جاتے ہیں، کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور چہرے بھی تھکن کے آثار ہوتے ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں، کیونکہ ایک محنت طلب کام ہے، عبادت بہت خاص عبادت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ نماز ہے جیسے عبادت، آپ سب بچے، ہم سب بڑے نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائمس، تو ہمیں کوئی اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور پھر اس میں گیپ بھی آ جاتا ہے، تھوڑا آرام بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اور لیڈیز اور بچیاں سب آپ گھر میں پڑھتی ہیں، اور جینٹس اور بچے جو بوائز ہیں وہ مساجد جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو اتنی تھکن نہیں ہوتی نماز میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے اس میں اتنی تھکن نہیں ہوتی۔ پھر دوسری ایک عبادت ہے روزے، جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، پھر روزے رکھتے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ تھکن نہیں ہوتی، کیونکہ گھر میں ہی رہتے ہیں سب، اور بس اتنا ہوتا ہے کہ اس میں بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ جب روزے رکھتے ہیں ہم صبح سحری کے وقت سحر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مغرب کی اذان کے بعد جب اذان ہوتی ہے تب ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہوتا ہے کہ اذان کے بعد مغرب ہو جائے تو پھر ہم افطار کریں، یعنی کھانا کھائیں یا پانی پئیں، کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو اس میں بھی مطلب پیاس اور بھوک تو لگتی ہے لیکن تھکن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی گھر میں ہی رہتے ہیں، آرام کا موقع مل جاتا ہے۔ اور تیسری عبادت زکوٰۃ ہے، تو وہ بھی اتنی وہ نہیں ہے، بس انسان کے پاس جتنا اگر دولت زیادہ ہے اور زیادہ ان کے پاس جیولری ہے، مال ہے، تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے کہ کچھ
پیسہ کچھ مال غریبوں کو دے دو، غریبوں کو دینے کا حکم ہے، یہ بھی زیادہ محنت طلب کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور عبادت کون سی ہے؟ حج۔ یہ حج جو ہے یہ خاص عبادت ہے بہت، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حج کو ان لوگوں پہ فرض کیا ہے، سب کے لیے نہیں ہے، بچوں کے اوپر بھی فرض نہیں ہے اور ہر بڑے پہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرض کس پر ہے؟ جو اسٹرانگ ہو، طاقتور ہو، جو مکہ معظمہ جانے کی ہمت رکھتا ہو، جس کے پاس پیسے ہوں اور جس کے پاس خرچہ ہو، سفر کا خرچہ ہو، ٹھیک ہے، اور کھانے پینے کا خرچہ ہو اس کے پاس، ٹھیک ہے، ساری استطاعت رکھتا ہو، یعنی ہر طرح سے وہ تیار ہو۔ تیار ہونے کا مطلب ہے اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کے لیے جا سکے، خرچہ کر سکے، اتنا مال ہو کہ وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے، ٹھیک ہے، اور اتنی طاقت ہو کہ وہ وہاں پہ چلنا پھرنا، عمرہ جو کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور مینا جانا، عرفات جانا، وہاں پہ جانے کی اتنی طاقت ہمت ہو جو وہ خود کر سکے، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان سب چیزوں ہونے کے باوجود اگر کوئی انسان ایسا ہے، کوئی مسلمان ایسا ہے کہ اس کے پاس طاقت بھی ہے، وہ صحت مند بھی ہے، بیمار بھی نہیں ہے، بیمار ہے تو وہ کیسے جائے گا حج پہ؟ تو اس کے لیے حج فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو بیمار بھی نہیں ہے، جو طاقتور ہے، اس کو دولت مند بھی ہے، اس کے پاس سب کچھ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمتوں میں ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ اس کے باوجود کاہلی کرتا ہے، وہ نہیں جانا چاہتا حج پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا نہیں چاہتا، وہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس سے بہت ناراضگی ہے، بہت ناراض ہوتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے بیٹے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس لائق کر دیں، آپ لوگ اس لائق ہو جائیں کہ ہر طرح سے آپ استطاعت رکھیں، یعنی آپ کے پاس سب کچھ موجود ہو، ٹھیک ہے، تو ضرور حج کرنے جائیے گا، کبھی بھی اس سے انکار نہیں کریے، کبھی بھی کاہلی کا اظہار مت کیجیے، یا ایسا بھی نہیں کہیے نہیں آج اس سال ہمارے پاس بہت کام ہے، چھوڑو ایسے کام ہے، اب اس سال نہیں جاتے، اگلے سال چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، ایسا کبھی نہیں کرنا ہے۔ حج ایک بہترین اور محنت طلب عبادت ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے عبادت، ٹھیک ہے، اور سال میں ایک بار ہے، صرف ایک بار ہے، اور حج کب شروع ہوتا ہے؟ 8 ذی الحج سے اور 13 ذی الحج تک لوگ وہیں حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور سب کے نصیب کرے حج کی سعادت، آمین ثم آمین، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اچھا، میں نے کہہ رہی تھی کہ کل یوم عرفہ کا دن ہے انشاءاللہ، جمعۃ المبارک، اس دن آپ سب بچے بھی اور بڑے بھی بہت دعائیں مانگیے بچوں، ظہر کی جب نماز ہو جائے جمعے کے بعد تھوڑا آرام کر لیجیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنے اپنے جانمازی بچھائیے، وضو کیجیے، آپ چھوٹے بچے بھی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، دعائیں تو مانگ سکتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہم سب کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں، اور کیونکہ وہی حاجت روا ہے، وہی ہماری حاجت کو پوری کرتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ہماری مشکلوں کو دور کر سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا، وہی رازق ہے، وہی رزق پہنچاتا ہے، ہمیں عطا فرماتا ہے بابرکت رزق، اس لیے جو دعائیں آپ کو دل میں خواہش ہے، آپ کے جو آرزو ہیں، جن چیز کی جس چیز کی آپ کی طلب ہے، خواہش ہے، آپ ضروری نہیں ہے کہ عربی میں آپ مانگیں، آپ اردو میں بولیں، جو آپ کی زبان لینگویج ہے، جس کو انگلش آتی ہے، اردو نہیں آتی، انگلش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کرے، اپنے اس میں جانماز بچھائے، سجدے میں جائے، خوب اپنے رب سے مانگے، بہت بہت زیادہ یہ دن جو ہے، رات نہیں، دن کا وقت مغرب تک، ٹھیک ہے، مغرب تک یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں یوم عرفہ والے دن، اور اس دن فخر کرتے ہیں اپنے حاجی بندوں پر اور سب پہ کہ دیکھو کیسے میلے کچیلے ہو کے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، تو پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیری عبادت کر رہے ہیں، تیری محبت میں آئے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جو میرے بندے مانگیں گے، جو میرے بچوں استغفر اللہ سوری، جو میرے بندوں کی، جو میرے کیا نام ہے، بندوں کے بچوں کی جو خواہشیں، یعنی آپ بچے ہیں نا چھوٹے، جو خواہشیں، جو فرمائشیں ہیں، جو آرزو ہیں،
اور وہ سب میں آج پوری کروں گا، اور جو مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے اپنے گناہوں کی، استغفار کرنا چاہتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، میں وہ بھی ان کو عطا کروں گا، ان کو بخش دوں گا۔ تو بیٹا اس دن کو ضائع نہیں کرنا ہے، بہت اس سے کیا نام ہے بچھائیے، ٹائم دیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راہ میں بیٹھیے، اور بہت ٹائم دیجیے اس دن، کل کے دن یا عرفہ کے دن اپنے کھیل کود، اپنے موبائل گیم کو تھوڑا سا اسٹاپ کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ ہاں مغرب کی اذان ہو جائے جب اس کے بعد پھر آپ لوگ بھلے کھیل لیجیے، لیکن مغرب کی اذان تک بالکل ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ آپ کو جو جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگیے، اپنے والدین کے لیے مانگیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگیے، اپنے فیوچر کے لیے دعا کیجیے، اپنے ٹیچرز کے لیے دعا کیجیے، اپنے بڑوں کے لیے دعا کیجیے، جو آپ کے گھر میں بزرگ موجود ہیں، آپ کے دادا جان، دادی جان، نانا نانو آپ کے، اور آپ کی خالائیں ہیں، پھپھو ہیں آپ کی، اور سب کی دعا کیجیے، سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی ماں، اور یہ ٹائم دعا کا مما کو بھی یاد دلائیے کہ مما کو، اپنے بابا کو، دادو کو، سب کو یاد دلائیے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں اور دعا سنتے ہیں، اپنے بندوں کی حاجات سنتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے لیے تو بیٹھ جانا چاہیے نا، خوب دعائیں کرنا چاہیے، رو کر خوب دعائیں مانگیے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو ضرور ضرور مانگیے گا، اور انشاءاللہ پھر ہم اور اس کے بعد اللہ کی اچھا دعا تو مانگتے ہیں ہم، لیکن دعا مانگیے اور اس کے بعد سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، ہر نعمتوں کا شکر کیجیے، ٹھیک ہے؟ کہ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا ہے۔ جیسے کوئی ہم پر احسان کرتا ہے یا کوئی آپ کا کام کر دیتا ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ تھینک یو کہتے ہیں نا، کہ تھینک یو، یا شکریہ کہتے ہیں، یا جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان الفاظوں سے۔ تو یا کوئی چیز آپ کی گر گئی ہے، کسی نے آپ کو اٹھا کے دے دیا، کسی نے آپ کو پانی پلا دیا، تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم اسی ان الفاظوں میں، تھینک یو، شکریہ، یہ جزاک اللہ خیرہ۔ تو سب سے زیادہ شکریہ کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے زیادہ شکر ادا ہمیں کس کا کرنا چاہیے؟ اپنے رب کا، کیونکہ یہ ساری نعمتیں ہیں، سارے احسانات ہیں، سارے جو مہربانیاں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں ہم انسانوں پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کھانا کون دیتا ہے، رزق کون پہنچاتا ہے ہمیں؟ ہمارے رب، ہمارے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کھانا کھائیں الحمدللہ، پانی پئیں الحمدللہ کہیں ضرور، ٹھیک ہے؟ کپڑے بھی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی دیے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے کپڑے خرید لیں، بے شک مما خرید کے لاتی ہیں، لیکن وہ کپڑے آپ کے نام کے بازار میں کس کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ کپڑا آپ پہنیں گے، یہ کھانا آپ کھائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ فیصلے کیے ہیں۔ تو شکر ادا کرنا کبھی بھی مت بھولیے، اور شکر کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ کوئی بھی آپ کو خوشی ملے، کوئی بھی خوشی کی بات سنیں، کوئی مما ٹوائس لا کے دیں، بابا آپ کو گھمانے لے کے جائیں، تو آپ کہیے الحمدللہ، ضرور سجدے میں جائیے، الحمدللہ، اللہ آپ کا شکر احسان ہے، ہر نعمت کا، ہر کرم کا، ہر مہربانی کا، ہر دعاؤں کی قبولیت کا، یا اللہ آپ کا شکر احسان ہے۔ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے گا، اور جتنا آپ شکر کریں گے اتنی ہی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، آپ کو وہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بڑھا کر دیں گے، کئی گنا کر دیں گے آپ کی نعمتوں کو، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ہمیشہ الحمدللہ کہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے پسند ہے جو دعا، وہ ہے الحمدللہ۔ اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، واقعی تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تو ساری تعریفوں کے لائق ہیں، سچی اور اچھی اور بہترین تعریفوں کے لائق ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس لیے ہر وقت اس کا شکر ادا کیجیے، ٹھیک ہے؟ کوئی خوشی ملی فوراً آپ کہیے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ بہت آپ کو نوازیں گے۔ اور انسانوں میں سب سے زیادہ شکر کس کا کرنا چاہیے؟ پتہ ہے بھی ہے کچھ آپ کو؟ نہیں نا، میں بتاتی ہوں، سب سے زیادہ شکر آپ کو اپنے والدین کا کرنا چاہیے، اپنے مما بابا کا،
ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپ کے لیے پیار ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ کوئی دوسرا تو آپ سے پیار نہیں کرے گا نا، کوئی بھی نیبر ہوگا، کوئی دوست کی امی ہوں گی وہ اپنے بچوں سے پیار کریں گی، کوئی انکل ہوں گے جو کہیں گزر رہے ہوں گے، کوئی آنٹی ہوں گی کبھی مل جاتی ہیں، وہ کوئی بھی انسان آپ سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آپ کے مما بابا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈانٹتے ہیں، بالکل ڈانٹتے ہیں، تھوڑی پٹائی بھی ہو جاتی ہوگی آپ کی، ایسے ہی ہے نا، لیکن کوئی بات نہیں، یہ سب وہ محبت سے کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے بن جائیں، اچھے تو ہیں لیکن بہت اچھے، بہت نیک بن جائیں، اسی لیے مما بابا آپ کو ڈانٹتے ہیں، تھوڑی سی پٹائی بھی کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سب سے زیادہ پیار مما پاپا کرتے ہیں، سب سے زیادہ خیال وہی رکھتے ہیں، اور مما تو بہت ہی رکھتی ہیں، تو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کیا کریں، یا رب العالمین آپ نے مجھے بہت پیارے اور اچھے ماں باپ دیے، ان کو سلامت رکھیے، ان کو لمبی زندگی دیجیے، اور ان کی ہر پریشانیاں دور کر دیجیے، ان کو صحت مند صحت عطا فرمائیے، ٹھیک ہے، اور مجھے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے، اس طرح دعا کیا کریں، ٹھیک ہے۔ مما بھی دیکھیے کتنا آپ کے بابا آفس جاتے ہیں، آپ لوگوں کی خاطر جاتے ہیں نا بابا، کہ میں کما کے لاؤں گا تو میرے بچوں کی فیس جائے گی، میرے بچے جو فرمائش کرتے ہیں میں ان پیسے لاؤں گا تو ان پیسوں سے ان کی فرمائش پوری ہوگی، اور ٹھیک ہے، یہ بابا بابا کرتے ہیں، اور کون کرتا ہے، کوئی دوسرا تو نہیں کرتا نا، ظاہر ہے۔ تو پھر بابا کا تو بہت شکریہ کرنا ہے، کتنی دھوپ میں نکل کے جاتے ہیں، ہم تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن وہ دھوپ میں نکلتے ہیں، بارش ہوتی ہے تب بھی ان کو جانا پڑتا ہے، اگر وہ بیمار ہیں طبیعت خراب ہے تب بھی ان کو جانا پڑتا ہے اپنے آفس، تاکہ ان کی چھٹی نہ ہو، ان کی سیلری نہ کٹے، اب وہ اپنے پیسے لے کر آئیں اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور مما کیا کرتی ہیں، مما تو ساری محنت سب کچھ آپ کے لیے کرتی ہیں، طبیعت خراب ہو کیسی ہو آپ کا خیال رکھنا، اگر خود آپ بیمار ہو جائیں تو ساری رات آپ کے لیے جاگتی ہیں، آپ کو دوا پلانا، آپ کو دیکھتے رہنا بار بار اٹھ کے کہ کچھ تکلیف تو نہیں ہے میرے بچوں کو، ایسا ہی ہے نا۔ پھر آپ کی پسند کی چیزیں بنانا، ڈشیں بنانا، تیار کرنا، آپ کے کپڑے سینا، آپ کو پیار کرنا، چوٹ لگ گئی تو آپ کے لیے دعائیں کرنا، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ بہت شکر کے لائق ہیں، تو والدین کا بہت شکریہ کریں بیٹے، اور ان کی شکریہ ان کا کیا ہے، ان کی فرما برداری کریں، ان کی بات مانیں، جب وہ آپ کو آواز دیں تو فوراً جی بول کے ان کے پاس چلے جائیں، مما بابا فوراً آواز دیں تو جی بول کے فوراً، جی میں ابھی آئی، جی آ رہی ہوں، جی آ رہا ہوں، فوراً پہنچ جائیں ان کے پاس، کہیں بھی ہوں آپ، کیا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، گھر میں کسی حصے میں بھی ہوں آپ، ٹھیک ہے، تو فوراً جی اچھا کہہ کے، جی اچھا مما میں آ رہی ہوں، جی اچھا مما میں آ رہا ہوں، یہ بابا میں آ رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ کہہ کر فوراً ان کے پاس پہنچ جائیں، پوچھیے جی بولیے مما کیا کام ہے، بہت میٹھی زبان سے، بہت محبت سے بات کر کے ان کو بولیے، اور ان کی کام کیجیے، یہ ان کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے کہنا مانا جائے۔ اور سب سے بڑھ کے ایک طریقہ یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے نہیں، آپ لوگوں کو تو شاید ہی بتایا تھا، لیکن بہت سے بچوں کو میں نے بتایا، آج میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ والدین کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جس نے اپنے مما بابا کا شکریہ کیا اس کا مطلب اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ تو چھوٹے ہیں، اپنے والدین کی، اپنے مما بابا کی کوئی زیادہ مدد تو نہیں کر سکتے، جیسے بابا اگر آفس سے کوئی پریشانی ہے، بابا کو آفس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اور بچوں کو تو نہیں بتاتے نا، اور مما کو بھی کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی پرابلم ہو گئی گھر میں تو مما بھی نہیں بتائیں گی، لیکن آپ تو بہت نیک بچے ہیں، بہت سے بچے سمجھ جاتے ہیں ان کے مما بابا پریشان ہیں، بہت سے مما بابا پریشانی میں بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی نہیں تنگ نہیں کرو ہمیں، ہم پریشان ہیں، تو آپ ان کو تنگ مت کریں، ان کو اگر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی مجھے پریشان ہوں میں، جاؤ مجھ سے بات نہیں کرو، جاؤ کمرے سے چلے جاؤ، تو چپکے سے خاموشی سے کمرے سے آ جائیے، جانماز بچھائیے اور اپنے رب سے دعا کیجیے کہ کیونکہ آپ کچھ کر تو نہیں سکتے، چھوٹے ہیں آپ، کوئی اور کام تو کر نہیں سکتے نا، ان کی پریشانی دور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں نا،
کہ یا رب العالمین میرے مما پاپا کو جو بھی پریشانی ہے ان کی دور کر دے، اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، کہ بہت محبت کرتا ہوں۔ اب ان کی پریشانی کو دور کر دے یا رب العالمین، جو بھی پریشانی ہے، اور ان کو سلامت رکھنا، ان کو صحت مند رکھنا، آمین۔ اس طرح تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں نا، چھوٹے بچے اپنے جب مما بابا کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں سب سے آخر میں، اب کافی ٹائم ہو رہا ہے، اب میں وہ دعا سکھاتی ہوں، آپ کو دعا سکھاتی ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، کہ اپنے مما بابا کے لیے کیسے دعا مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لیجیے گا اور ضرور 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 دعا کیجیے گا بیٹے۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیوچر برائٹ ہو جائے، روشن ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں، چاہے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، اور یہ دعا ہر اس بچے کے لیے ہے جن کے والدین زندہ ہیں اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، چاہے وہ بڑا انسان ہو، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے بچے ہوں، یہ دعا ہر بچہ مطلب مانگ سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا بچہ ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں دعا پڑھتی ہوں، آپ لوگ سن لیجیے غور سے، اس کے بعد انشاءاللہ یاد کر کے ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین ثم آمین۔ اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، آمین ثم آمین، ٹھیک ہے۔ یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہے، معنی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور بہترین دعا ہے یہ۔ آپ اپنے مما بابا کے لیے کیجیے اور آپ کے مما بابا اپنے مما بابا کے لیے کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی سب اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور جس کو چاہیے کہ زندگی میں کامیاب ہو تو یہ دعا بہت مانگا کریں، سب سے پہلے والدین کے لیے، اپنے لیے، پھر سب کے لیے، ٹھیک ہے بچوں۔ چلیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ العزیز عید کے بعد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، اور آپ سب کے پیاروں کو بہت 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 ڈھیروں عید مبارک، ٹھیک ہے۔ اور مجھے بھی یوم عرفہ میں دعا کے دن بالکل نہیں بھولیے گا، مجھے بھی ضرور یاد کریے گا، ٹھیک ہے۔ میرے نام تو پتہ ہے نا، مس حمیرہ، ٹھیک ہے، تو مجھے ضرور یاد رکھیے گا دعاؤں میں، اور میرے لیے ضرور کیجیے گا دعا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ حج کرنے جاؤں انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ لوگوں کی دعا یقیناً پوری ہوگی میرے حق میں، آمین ثم آمین۔ تو ضرور بیٹا مجھے یاد رکھیے گا آپ سب، ٹھیک ہے۔ آپ کے سب فیملیز ممبرس کو میری طرف سے بہت 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 عید مبارک، ٹھیک ہے، اللہ، اور حج مبارک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لے، ٹھیک ہے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔